حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے فرض حج کر لیا، نفلی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. بڑی خوبصورت بات ہے، توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں فرض حج کر لیا، نفلی حج کے لیے میں جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ. کوفہ کے بازار میں گئے، جو بھی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی وہ ہم نے کی. 700-800 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. خرید و فروخت کی، تھک گئے، دوست بھی چلے گئے اور کہتے ہیں میرے پاس 300 دینار بچ گئے. رات کا وقت تھا، قریب ایک جھیل تھی. میں نے اس کے پاس میں جا کے بیٹھا کچھ وقت کے لیے سکون کروں. دوست میرے چلے گئے گھر اور میں وہاں اس جھیل کے کنارے بیٹھ گیا. کچھ دیر گزری، رات کا اندھیرا تھا اور وہاں پر ایک مردہ گائے پڑی ہوئی تھی. مردہ گائے. ایک نقاب پوش عورت آئی برقعے میں، وہ آئی اور اس نے وہ اپنے خنجر سے بھینس کا گائے کا گوشت کاٹا اور لے گئی. کہتے جس وقت میں نے دیکھا نا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی اور ذہن میں خیال آیا کہ لگتا ہے یہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردار کا گوشت جو ہے وہ کھلاتی ہے. کہتے میں فوراً وہاں، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اسلام میں جاسوسی منع ہے، لیکن مسلمانوں کے حوالے سے کوئی ایسا شر والا معاملہ ہو اس کو دور کرنا یہ ضروری ہے. اچھا آپ فرماتے میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ کوفہ کی ایک تنگ گلی میں گئی، آگے ایک دروازہ آیا لکڑی کا، بڑے بڑے پرانے دور میں دروازے ہوتے تھے. کہتے اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا اور وہ اندر چلی گئی. اندر چند بچیاں تھیں، 3-4 بچیاں تھیں اور اس عورت نے کہا، کہتے میں باہر کھڑا ہو گیا کان لگا کے. میں نے سنا وہ عورت کہہ رہی تھی ان بچیوں سے کہ بیٹا مجھے اور کوئی چیز نہیں ملی، یہ میں مردار کا گوشت لے کر آئی ہوں. اور حضور نے فرمایا اگر تم مجبور ہو جاؤ اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے اور اینڈ ہو جائے اور جس وقت مرنے لگو مردار بھی کھا لو تو تمہارے لیے جائز ہے. بس یہی بچا ہے، یہ قرآن مجید میں بھی ہے. تو میرے پاس یہی تھا، بس میں دیکھ رہی ہوں کہ تم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، لہٰذا بس یہ مردار ہی بچا ہے، یہ تم یہ پکا لو. جب اتنی بات ہوئی تو بچیوں نے اگلی بات جو کی نا، بڑی توجہ سے سنیے گا. بچیوں نے کہا ماں نہیں، ہم سید زادیاں ہیں، ہم صدقہ اور خیرات نہیں لیتی، صدقہ اور خیرات ہمارے لیے، تو مردار کیسے کھا لیں؟ ہم نہیں. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کانڈ ولا کے لنگ جاندے نے سب رشتے دار قریبی. ہم نہیں کھا سکتی، ہم سید زادیاں ہیں. وہ عبداللہ بن مبارک کہتے جب اتنی بات ہوئی نا تو میری چیخ نکل گئی اور وہ بچیاں اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کے روئیں اور کہنے لگیں کاش آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب اتنی بات ہوئی نا تو میں نے دروازے پہ دستک دی. ایک سید زادیاں، دوسری یتیم بھی اور مسکین بھی. کہتے دروازے پہ دستک دی اور میں نے اس خاتون دروازہ کھولا. جب اس نے کہا کون؟ کہنے لگے عبداللہ بن مبارک، محدث ہوں وقت کا اور میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، لیکن یہ کچھ نذرانہ ہے 300 دینار یہ میں لایا ہوں، یہ آپ لے لیں. اس نے کہا جاؤ کام کرو اپنا، جا کے ہم اپنا کر لیں. کہتے میں نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے اور ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ نہیں، میں غلام ہوں تم اولاد ہو، میں نوکر ہوں تم نسل ہو، لہٰذا یہ مجھ پر مہربانی کرو اور یہ 300 دینار لے لو، مجھ پر مہربانی کرو. کہتی ہیں وہ 300 دینار اس نے لے لیے. میں واپس آ گیا. شام ہوئی تو دوستوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں حج کے لیے. کہتے نہیں. میں نے ان کو کہا نہیں، میرا پروگرام چینج ہو گیا ہے، میں نہیں جا رہا. آپ جانتے ہیں جس وقت اس طرح کا موقع ہو تو پھر دوستانہ دیتے ہیں. کوئی پلاٹ لینڈ دا پروگرام بن گیا ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ کوئی انویسٹمنٹ کا ذہن بن گیا ہے. کہتے دوستوں نے جب مجھے تانا دیا نا تے کہندے نے پر جے یار دے نام دا ملے مہنا تے اونوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لئیے پیچھاں ہٹیے نا. کہتے تانا مارا کہ کوئی انویسٹمنٹ. کہتے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. خیر وہ چلے گئے حج کرنے کے لیے. میں گھر واپس آ گیا. روزانہ سوچتا، وقت گزرتا، آج وہ لوگ مینا میں ہوں گے، آج عرفات میں ہوں گے، آج وہ جو ہے فلاں جگہ پہ ہوں گے، آج وہ روزہ رسول پہ پہنچے ہوں گے، وہ دعائیں کرتے ہوں گے. لہٰذا وقت گزرا. 6 مہینے گزرے. اس کے بعد جس وقت قافلے واپس آئے حج کرنے کے بعد، جس وقت واپس آئے تو پہلا حاجی جس کو میں ملنے کے لیے گیا، یہاں بڑی توجہ ہے جی، جب میں ملنے کے لیے گیا دروازہ کھولا نا تو میں نے اس کو مبارک دی. تو مبارک جب دی نا تو اس نے آگے سے مجھے جواب دیا. اس نے کہا یار عبداللہ چھوڑ، تو اتنا بڑا محدث ہو کے غلط بیانی کرتا ہے. تو کہتا تھا میں جانا نہیں، میں نے حج کرنے، اور وہاں ہم نے عرفات میں تجھے آوازیں دی اور تو آواز نہیں سنتا تھا ہماری. کہتے پھر وہ، میں نے کہا میں تو گیا ہی نہیں حج کرنے کے لیے، یہ کیسی بات ہے. پھر دوسرا جب قافلہ واپس آیا میں ان کو ملنے کے لیے گیا. وہاں جب میں نے ان کو مبارک دی تو اس نے بھی آگے سے یہ کہا یار جب لوگوں کے پاس گھوڑے آ جائیں، سواریاں آ جائیں تو دوستوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم مینا میں تمہیں آوازیں دیتے تھے، تو ہماری آواز نہیں سنتا تھا. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے یار میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں تو وہاں تک. انہوں نے کہا یار چھوڑ، ہم 11 لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اکیلا سچ بولتا ہے. کہتے پھر وہاں پر ایک محدث بزرگ تھے حضرت ربی بن اسلم، وہ آئے. جب میں نے ان سے ملاقات کی نا تو وہ مجھے کہنے لگے یار تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے. وہ کہنے لگے عبداللہ بن مبارک کہتے کیا ہوا؟ کہتے یار تجھے یاد نہیں، تو کہتا تھا میں نے جانا نہیں، میں تیری بڑی عزت کرتا تھا، اور تو وہاں حضور کے روزے کے پاس مجھے ملا، وہاں تو نے مجھے اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو. میں تو سنبھالتا ہی رہ گیا، یار یہ اپنی اشرفیوں کی تھیلی پکڑ لو. کہتے بس ہو گئی. اور میں نے کہا یا اللہ الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں.
رات ہوئی، شام ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی، میں سو گیا۔ جب رات ہوئی تو میرے نصیب کھل گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری خواب میں تشریف لے آئے، میرا کمرہ نور و نور ہو گیا۔ جب حضور تشریف لائے نا تو خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ میں کہتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں زیارت ہوئی حضور کی اور میں نے کہا کہ حضور اب بولیں گے۔ حضور علیہ السلام بولے، اپنے لبوں کو کھولا اور حضور نے فرمایا عبداللہ میں کتنے پیغام بھیجوں کہ تمہارا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور یہ تو نے جو خیرات کی ہے یہ اشرفیاں گن لے، تو نے ہماری بارگاہ میں 300 دی تھی، ہم نے ان کو 600 کر کے تجھے لوٹا دیا ہے، یہ ان کو گن لے۔ اور تو حج قیامت تک کے لیے تو حج کرے یا نہ کرے، اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کیا ہے، وہ ہر سال حج وہ کرے گا لیکن ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے او منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو گھر آ مل گئی کوئی کعبیوں دی خالی جاوے۔